إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللہ رب العالمین جب کسی شخصیت کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں تو پھر ان اوصاف کا، ان خوبیوں کا، ان خصائل کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس شان اور عظمت کے مقام کو پاتا ہے۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قدم بقدم بیان کرتا ہے، متعدد مقامات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سنہری نقشہ کھینچتا ہے۔ اب چند ایام بعد، 24 سے 25 دنوں کے بعد، ایک عمل جسے قربانی کہتے ہیں، جس کے پیچھے ایک بہت ہی قربانیوں کی تاریخ ہے، قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیوں کی تاریخ ہے، جس کا سب سے بڑا کردار ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین اس مقام پہ سورۃ النحل آیت نمبر 120، 21، 22 6 صفات ابراہیم علیہ السلام کی ذکر فرمائے۔ انبیاء کی سیرت صرف پڑھنے کی نہیں، اپنانے کی ہوتی ہے۔ یہ قصص، یہ واقعات انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شان اور عظمت قرآن بار بار ہمارے دلوں کے اوپر اس کا ذکر کر کے اس کو نقش کرتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ان کی سیرت کو اپنایا۔ آج لوگ نام رکھ لیتے ہیں انبیاء کے نام پر، لیکن کاش اس نام کی لاج بھی رکھیں۔ ہم پڑھتے ہیں سیرتیں، واقعات، قصص، وہ جن کے اندر رتب و یابس ہوتا ہے، سچ جھوٹ ہوتا ہے، جس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ اللہ وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو عین حق، عین صداقت پہ مبنی، جس میں کوئی رتب و یابس نہیں، جس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بالکل عین حقیقت بیان ہے۔ پڑھا کریں، بار بار یہ سیرتیں پڑھا کریں، قرآن کھول کے دیکھا کریں کن شخصیات کے چرچوں سے قرآن بڑھا ہوا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، میں ہمارا ابراہیم یقیناً اکیلا ہی وہ امت تھا۔ کیا مطلب ہے؟ 3 مطلب اہل نے بیان کیا۔ اکیلے ہی امت تھے، ایک مطلب یہ ہے کہ امام تھے، پیشوا تھے، امام خدا تھے، کہ ان کی سیرت اس لائق ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ نیکی میں امام، توحید میں امام، قربانی دینے میں امام، ہر آزمائش کو اعلیٰ درجے سے کامیاب کرنے میں امام، زبانی جمع خط نہیں، ہر چیز میں وہ لوگوں کے لیے ماڈل، رول، آئیڈیل اور نمونہ تھے۔ اس طرح کے امام تھے، پیشوا۔ کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ رب العالمین نے امام قرار دیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما،
ساری زندگی ساری دنیا کے لیے تا قیامت آنے والے ہر فرد و بشر کے لیے اللہ نے امام اور ماڈل بنا دیا. حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم اسلام کی سیرت میں، لیل و نہار میں، ان کے شب و روز میں تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے. امام، اللہ نیکی کا امام بنائے. بڑی شان ہے نیکی کرنے والے کی بھی بڑی شان ہے، لیکن نیکی میں جو امام بن جائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی دعاؤں میں یہ دعا ذکر کی ہے. اللہ اکبر. الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ بیویوں سے، ازواج، اولاد، سب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ نہیں کہ ہم متقی ہوں، لوگ ہمیں دیکھ کے متقی بن جائیں. یہ ہے متقیوں کا امام ہونا. دینی پیشوائی مانگنی بالکل درست ہے، اللہ پسند کرتے ہیں. دینی سیادت مانگی جائے کہ متقیوں کا امام بنا. آج دنیا کا امام بننے کے لیے سب کی کوشش ہے. آج یہ لگن بھی اللہ لگا دے کہ اللہ نیکیوں میں امام بنا دے. کانا کانا امہ ان ابراہیم کانا امہ. کیسے امام ہے؟ ہر چیز میں لوگوں کے لیے تا قیامت نمونہ چھوڑا ہے. نو مولود بچے کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، فوراً تیار. یہ بھی امام تھے. اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ نو مولود کو کہاں چھوڑا ہے؟ وادی غیر ذی زر میں. اس میں بھی امام. کوئی پرواہ نہیں کی، محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑا. آج میں بیوی بچوں کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہوں. بیوی بچوں میں کھیل مشغول کرتے نمازیں جاتی ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. کس کو امام بنائے بیٹھا ہوں؟ وہ ایک نہیں دیر کے بعد بچہ مل رہا ہے، اس کو کہا میرے نام پہ ذبح کر دو، تیار. اس میں بھی امام. پوری قوم سے اللہ کے لیے ٹکر لے رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی آگ میں وقت سے، کبھی گھر کے محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے، کبھی قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، بلکہ اللہ کی خاطر آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. کوئی خوف ڈر نہیں، اکیلی شخصیت. اس میں بھی امام. عقیدے کی باری ہے، پرواہ نہیں کرنی کسی کی. اللہ کی توحید کی خاطر سب کی دشمنی مول لینی پڑے، کوئی پرواہ نہیں. اس میں بھی امام تھے وہ. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. تو نمازی بن گیا، شلوار تو نے اوپر کر لیا، داڑھی سجا لی، تجھے اتنی سی بھی برداشت نہیں ہوتی. ادھر دیکھ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. امام تھے، نمونہ تھے. باتیں کہنے کو اور ہوتی ہیں، کرنے کو اور ہوتی ہیں. دعووں کے ہیرو نہ بنے، سیرت اور کردار درست کریں. اب پوری قوم ایک طرف ہو، آگ بھی جلائی گئی ہو، اور پھر ہاتھ میں وقت بھی ساتھ ملا ہوا ہو. اکیلے ابراہیم بت قدے میں جا کے ان کے بتوں کو پاش پاش کر کے قولاً بھی سمجھا رہے ہیں، عملاً بھی سمجھا رہے ہیں. ہر طرح سے توحید سمجھائی، شرک کا رد کیا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اور جو اپنا کچھ نہیں کر سکے ان کو مارنے والا مار گیا، زد و کوب کر گیا، ان کی مرمت کر گیا. جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تم ان کی پوجا کرتے ہو. اف لکم. افسوس ہے تمہارے. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہا جلا دو، اس آگ میں جلا دو، اپنے آلہہ کی مدد کرو. دیکھو آلہہ کی مدد کرو، وہ آلہہ کیسا ہے جس کی مدد ہو رہی. اللہ اکبر. ادھر آگ جلائی گئی، آگ میں پھینکے گئے تو اللہ نے کیا آرڈر جاری کیا؟ قلنا یا نار کونی
بردم و سلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ ہم نے کہا ہے آگ آج ہمارا ابراہیم تیرے پاس آنے لگا ہے، کونی بردم و سلاما، تو نے آج ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے۔ اللہ نے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کسی کو بطور سفارت کے اللہ نے روانہ نہیں کیا، اللہ نے خود ڈائریکٹ آگ سے کلام کیا ہے، یا نارو کونی بردم و سلاما۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بڑی قربانی دی تھی، باتیں صرف کہنے کو ہی ہیں، آپ بھی سن کے چلے جائیں گے، میں بھی سنا کے چلے جاؤں۔ عمل بہت آگے ہے، بڑھ کے بہت زیادہ ہیں۔ میں پچھلے جمعے بھی کہہ رہا تھا آج ہر بندے کا یہ حال ہے، اللہ جانتا ہے بات کرو تو ایسے اس کو ٹیپ لگ جاتی ہے، باتیں بڑی زبانی جمع خرچ اتنا کہ اللہ کی پناہ نہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اللہ اکبر، اکیلے ابراہیم علیہ السلام امت تھے کہ جو کام ساری امت نے کرنا تھا مل کے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے۔ پہلا مطلب کیا بیان ہوا ہے؟ امام تھے، پیشوا تھے، ان کو ماڈل بناؤ، ان کو نمونہ بناؤ۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ وہ ساری امت مل کے جو کام کرتی ہے ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کیا ہے۔ اللہ کی توحید کا چرچا، شرک کا بطلان اور رد، اللہ کی اتباع، اطاعت درجہ کمال پہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی اس سے رب نے کہا، اس کے رب نے اس کو کہا مطیع ہو جا، کہا اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گیا جہانوں کے رب کے۔ اسلام یہ ہے، اطاعت، انقیاد، سر تسلیم خم۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اس لیے بندے کو امت بننے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ کام کرے جو ایک جماعت کرتی ہے، اکیلا ہی وہ کام کرے۔ یہ بھی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آج ساری زندگی لوگوں کی پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، شادی کی، بچے ہوئے اور ان کو بیاہ دیا، وہ سمجھتے ہیں بیاہ کے چلا گئے، سرخرو ہو گیا ہے، بس لوگوں کی سوچ سے آگے آئی، آخرت کی کوئی فکر، کوئی پرواہ کوئی۔ عام دنیا دار طبقے کی سوچ اس سے آگے نہیں ہے۔ دنیا اچھی ہو جائے، دنیا کے آسائشیں، راحتیں، آرام، سہولیات، فیسلٹیز مل جائے، مراد مل جائے، بچے ہوں، ان کی شادی ہو، شادی کر کے دنیا لے جائے، یہ جناب سرخرو ہو کے گیا، انا للہ۔ اس سے آگے سوچ نہیں ہماری۔ تیسرا مطلب امت، ایک وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا ہی پوری زمین پہ دونوں ہی امت تھے اور کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ جب سفر ہجرت ہوا، راستے میں بادشاہ نے حملہ کرنا چاہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ سمجھایا تھا تو نے کہہ دینا ہے کہ تو میری بہن ہے، یہ نہ کہنا میری بیوی ہے تو۔ کیوں؟ اس وقت روئے زمین پہ میرے اور تیرے سوا اور کوئی مسلمان۔ ایک وقت تک دونوں میاں بیوی ہی پوری امت رہے ہیں، یہ بھی مطلب اہل نے بیان کیا۔ تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ اسے توریہ کہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بات پہ پردہ ڈال، حالانکہ حقیقت تھی۔ حقیقت کیا تھی کہ اسلامی رشتے میں وہ بیوی کیا لگتی تھی؟ بہن ہی لگتی تھی۔ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، اللہ اکبر۔ کافر بادشاہ نے 3 دفعہ حملہ کیا، تینوں دفعہ زمین پہ منہ کے بل گرا، بھینسے کی طرح منہ سے آوازیں نکلی، جاگ چھوڑنے لگا، اور بلاہر بڑی باعزت طریقے سے، بڑا باعزت طریقے سے روانہ کر کے کہتا ہے لے جاؤ اس کو، میرے پیاس کا عورت لے آئے ہو، عورت ہے کہ جننی ہے یہ؟ پھر ساتھ میں بطور تحفے کے اس نے لونڈی دی، اللہ اکبر، جن کا نام جناب ہاجرہ۔ ابراہیم السلام نے پھر ان کو بھی آزاد کر کے ان سے نکاح کر،
اللہ اکبر۔ 3 مطلب اہل علم نے بیان کیا۔ پہلی خوبی کان امہ، دوسری خوبی قانت للہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ قانتا قنوت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا، بادل نخواستہ نہیں، بجھے دل کے ساتھ نہیں، خوشی خوشی کے ساتھ اللہ کا کہا ماننا ہی ہے قنوت۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور کئی شخصیات کی خوبی بیان کی ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ جناب مریم صدیقہ کے بارے بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم جو عمران کی بیٹی جس نے اپنے مقام خاص کی حفاظت کی، کیا شان ہے اللہ، مقام خاص کی حفاظت کی، اور وہ اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ تھی من القانتین، فرما برداری کرنے والیوں میں سے۔ دل کی عاجزی کے ساتھ کہا ماننا، بادل نخواستہ نہیں، بجھے دل کے ساتھ نہیں، خوشی خوشی، یہ دوسری خوبی ہے۔ قانت للہ، اللہ ہی کے لیے قنوت کرنے والے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے کہاں مانے۔ اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ نے 22ویں پارے میں اپنے اہل ایمان بندوں کی کم و بیش 9 سے 10 خوبیاں بیان فرمائی، اس میں ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پوری تفسیر کھینچی ہے۔ گھر جاگنا ذرا اس کا ترجمہ پڑھنا کہ ہمارے اندر بھی یہ خسائر پائے جاتے ہیں کہ نہیں، کہ صرف زبانی جمع خرچی ہے۔ اللہ 22واں پارہ پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ بے شک وہ جو مسلمان ہوئے مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنات عورتیں، قانتین مرد اور قانتات عورتیں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے مقام خاص کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ تو قانتین اس میں شامل ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل۔ دوسری خوبی، تیسری خوبی حنیفہ، حنیف حنف سے ہے، مائل ہونے والا، ہٹ جانے والا، ہر طرح کے باطل دھیان سے، شرکیہ عقائد سے، باطل افکار نظریات سے ہٹ جانے والے، ایک اللہ کی ماننے والے، یکسو ہو کے یکرو ہو کے اسی کے لیے ہر چیز کو تسلیم کرنے والے اور اسی ایک اکیلے کی بندگی کرنے والے۔ حنیف بمعنی موحد کے ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو۔ قوم سے ٹکر لی،
جو شمس و قمر کی پوجا کرنے والی، کواکب کی پوجا کرنے والی، حاکم وقت کی پوجا کرنے والی، مجوسی قسم کی قوم آگ کی پوجا کرنے والی، ہر چیز کو رد کر کے ایک اکیلے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائے۔ وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں نے مطیع کر لیا ہے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس میں مشرکین مکہ کا بھی رد تھا، اس میں یہود و نصارہ کا بھی رد تھا۔ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے، یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے، اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو مشرک نہیں تھا۔ اے مشرکین مکہ، تو نے 360 بت کعبۃ اللہ میں سجائے ہو، تم کیسے موحد ہو، تم کیسے ابراہیمی ہو؟ اے یہود و نصارہ، تم نے اللہ کی اولاد گردانی ہے، کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کبھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم کیسے ابراہیمی ہو؟ میرا ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو مسلم حنیف تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ تو دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ شراب کی بوتل پہ روح افزا کا ٹائٹل لگا لیں، وہ شراب ہی رہے گی، جتنے مرضی دم بھر لیں، نام رکھ لیں آپ، اللہ اکبر، جب تک عقیدہ عمل درست نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں کون ابراہیم؟ قرآن کہتا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے قریب کون ہے؟ میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سچے پیروکار ہے وہ ابراہیمی۔ اس لیے نسبتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، دعوے چھوڑ دیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ پیغمبر والا عقیدہ ہوگا تو پھر نجات ہوگی، پیغمبر والی سیرت بنائیں گے تو پھر نجات ہو۔ تو دیکھو اللہ تیسری شان کیا بیان، حنیفا موحد ولم یکن من المشرکین، مزید فرمایا وہ مشرکین میں سے نہیں۔ چوتھی خوبی شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ ہر پیغمبر ہی شاکرین میں سے ہوتا ہے، پیغمبر سے بڑھ کے اور کوئی بھی شاکر نہیں ہو سکتا۔ شکریہ یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی تسلیم کرے اللہ کی نعمت ہے، زبان سے بھی اقرار کرے اور عمل کے ذریعے سے نیک عمل کر کے ثابت کرے کہ میں اللہ کا شاکر بندہ ہوں۔ چوتھی خوبی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ آج ہم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہماری توجہ اوپر ہوتی ہے، نیچے نہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم اوپر دیں، نیچے دیکھیں تو شکریہ ہے نا، توجہ نیچے نہیں آتی، توجہ اوپر رہتی ہے، اس لیے دی ہوئی نعمتوں کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ جب توجہ نیچے ہوگی تو ملی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ دنیا کے امور میں نیچے توجہ رکھا کرے، ہاں دین کے امور میں اللہ اکبر اوپر دیکھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے امور میں اوپر دیکھیں، دین کے امور میں اعلیٰ نمونے، ابراہیم علیہ السلام نمونہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ، انبیاء نمونہ، اعلیٰ نمونہ۔ میں تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو، اللہ اکبر۔ تو آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، وہ تھوڑی سی تکلیف یاد رہتی ہے، جو ڈھیروں نعمتیں وہ بھول جاتا ہوں میں، اور وہ ڈھیروں نعمتیں یاد کر کے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا، تھوڑی سی تکلیف یاد کر کر کے کڑتا ہوں، گلے شکوے کرتا ہوں، حرف شکایت زبان پہ لاتا ہوں۔ حالانکہ بندہ غور کرے اس کی زندگی کے اندر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، تکلیف پریشانی چند ایک ہوگی، نعمتیں زیادہ ہیں۔ دور کیا جانا ہے، 5-6 فٹ کی باڈی دیکھ رہے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کے اس کے اوپر ہیں، کتنی عنایات اور کتنی نوازشات ہیں اللہ۔
تو شکریہ کے لیے بہترین طریقہ اس نعمت کو اس جگہ پہ استعمال کرنا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، حاصل بھی ویسے کرنا جیسے اللہ نے حاصل کرنے کا حکم دیا، اور اس کو استعمال بھی وہاں کرنا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ آنکھ اللہ نے دی ہے وہاں استعمال کر جہاں اللہ پسند کر، مال اللہ نے دیا وہاں خرچ کر جہاں اللہ پسند کر۔ آنکھ تیری اللہ کی طرف سے عطا کردہ، دل اللہ کا دیا ہوا، لیکن کہتا کہ دل تیرے نام، انا للہ، اللہ نے دیا ہوا نا، مفت میں ملا ہوا ہے، دل تیرے نام۔ اللہ کے نام کیوں نہیں لگاتا جس نے دیا ہوا ہے؟ مال نافرمانی پہ خرچ کرتا ہے، کس نے عطا کیا ہوا ہے؟ وہ جب چاہے آج کے شاہ کو کل کا گدھا بنا دے، جب چاہے امیر کو غریب بنا دے، جب چاہے حاکم کو محکوم بنا دے۔ اللہ کے فیصلوں سے ڈر نہیں آتا؟ آیتی رکڑ نہیں ختم ہو رہی۔ ہاں، نعمت کا شکریہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام پہ اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں، بادشاہت، معجزات، حکومت، نبوت۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ کیسے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اے اللہ میں نیک عمل کروں۔ تو نیک عمل کر کے شکریہ ادا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مال آیا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ مال آیا گھر، سب سے پہلے کون سے حالات ہیں؟ شیطانی حالات آ گئے، یہ شکریہ ہے۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ، اللہ اکبر۔ پانچویں اور چھٹی خوبی میں اجتباہ ہوں، اللہ نے اس کو چن لیا تھا، اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے دین کے لیے، توحید کے لیے، امامت کے لیے۔ اجتباہ، اللہ نے اس کو چنا تھا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے اس کی رہنمائی کی سیدھے رستے کی طرف۔ جو سچے ہوتے ہیں اللہ رہنمائی کرتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں اللہ ان کو ضرور راہ دکھاتا ہے۔ راہ اس کو نہیں ملتی جو مخلص نہیں ہوتا، جو طلبگار ہونے میں سچا نہیں ہوتا، اس کو راہ نہیں ملتی۔ جو سچا طالب اللہ اس کو رستے دکھا دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ وہ اللہ نے بدلہ بھی ذکر کیا، آئندہ انشاءاللہ خطبے میں وہ بدلہ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ ان 6 خوبیوں کو بنیاد ہے پھر کیا عطا کرتا ہے، ابراہیم السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا، آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ اصلاح کی توفیق دے مالک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ دنیا کی گرمی کی پرواہ نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ منافقین مار کے تبوک میں نہ نکلے اور مومنوں سے کہنے لگے وہ بڑی سخت گرمی ہے، نہ نکلو، لا تنفروا فی الحر۔ تو اللہ نے ڈراتے ہوئے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو جہنم کی آگ اس سے بھی بڑی گرم۔ تو یہ وہ جہنم کی آگ یاد کر کے نہ اس کی پرواہ نہ کیا کریں، 70 گنا زیادہ تیز ہے اس سے۔ تو یہ تو دنیا کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، نیکی سے کبھی کسی موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹا کریں۔ یہی استقامت ہے دین۔ آپ کو بھی لگ رہی ہے، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ دنیا کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ اللہ آپ کو دین پہ استقامت دے، اللہ ذوق شوق کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، خیر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ وابستہ رہنے کی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دادم حیات، دادم واپسی ہمیں اس دین پہ ہی قائم رکھے، اور اسی پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ